اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا؟ آپ اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت تجھ پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ 106 اور 109 کی تفسیر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اس دن سفید چہرے اور سیاہ منہ بھی ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل سنت الجماعت کے منہ سفید اور نورانی ہوں گے، مگر اہل بدعت اور منافقت کے کالے منہ ہوں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کالے منہ والے منافق ہوں گے، جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا؟ اب اس کا مزہ چکھو۔ اور سفید منہ والے اللہ رحیم و کریم کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجیوں کی سر دمشق کی مسجد کے زینوں پر لٹکے ہوئے دیکھے تو فرمانے لگے، یہ جہنم کے کتے ہیں، ان سے بدتر مقتول روئے زمین پر کوئی نہیں، انہیں قتل کرنے والے بہترین مجاہد ہیں۔ پھر ایک آیت میں تلاوت فرمائی انہوں نے۔ ابو غالب نے کہا، کیا جناب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے؟ فرمایا، 1-2 دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ۔ اگر یہ ایسا نہ ہوا تھا تو میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا نہیں نہ ہے۔ ابن مردودیہ نے یہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ کی روایت سے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جو بہت ہی عجیب ہے لیکن سندن غریب ہے۔ دنیا اور آخرت کی یہ باتیں ہم تم پر اے نبی کھول رہے ہیں۔ اللہ عادل اور حاکم ہے، وہ ظالم نہیں، اور ہر چیز کو آپ خوب جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر ناممکن ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ جن کے کالے منہ ہوئے وہ اسی لائق تھے۔ زمین اور آسمان کی کل چیزیں اس ملک کی ملکیت ہیں اور اسی کی غلامی میں، اور ہر کام کا آخری حکم اس کی طرف ہے۔ متصرف اور باختیار حاکم، دنیا اور آخرت کا مالک وہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔